الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 تا 37 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، ان بے شک عدت گنتی الشہور مہینوں کی عند اللہ کے ہاں، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 شہرن مہینے ہیں، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ کی کتاب میں، یوم جس دن خلق السماوات اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، منہا 4 حرم ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے عزت والے ہیں، ذالک الدین القیم یہ مضبوط دین ہے، فلا تظلموا فیہن سو تم ظلم نہ کرو ان مہینوں میں، انفسکم اپنی جانوں پر، وقاتلوا المشرکین کافہ اور لڑو تم مشرکین سے اکٹھے ہو کر، کما یقاتلونکم جیسا کہ مشرکین تم سے لڑتے ہیں، کافہ اکٹھے ہو کر، وَاعْلَمُوا اور خوب جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی مع المتقین متقین کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، متقین کے ساتھ ہے۔ انما النسیء پختہ بات ہے، مؤخر کر دینا، زیادتن زیادتی ہے، فی الکفر کفر میں، یضل بہ الذین کفروا اس مؤخر کر دینے کے ساتھ گمراہ ہوتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یحلونہ عاما ایک سال حلال قرار دیتے ہیں، وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا اور 1 سال حرام قرار دیتے ہیں، لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ تاکہ پوری کر لیں گنتی، ما حرم اللہ جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، فَيُحِلُّوا سو اس کو حلال جانو، ما حرم اللہ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، لیواتوا عدتا تاکہ مکمل کر لے گنتی ان مہینوں کی،
ما حرم اللہ جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے، فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ اور حلال کرتے ان مہینوں کو جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ زُيِّنَ لَهُمْ مزین کیا گیا ان لوگوں کے لیے، سوء اعمالہم ان لوگوں کے برے اعمال کو، واللہ لا یہدی القوم الکافرین اور اللہ تعالی کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جب سے آسمان اور زمینوں کی تخلیق ہوئی ہے، جب سے آسمانوں کے اور زمین کی تخلیق ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سے مہینوں کو بھی پیدا فرمایا ہے، اور زمانہ وقت کو کہتے ہیں، اور یہ وقت جو چل رہا ہے دن کا، رات کا، صبح کا، شام کا، اس سارے وقت کو ایک دن میں اللہ رب العزت نے پرویا ہے، اور دنوں کو ہفتوں میں، اور ہفتوں کو مہینوں میں، اور مہینوں کو سالوں میں، اور سال کے 12 مہینے بنائے، اور ان مہینوں سے ہی دینی امور سر انجام دیے جا سکتے ہیں اور دنیاوی امور انجام دیے جا سکتے ہیں۔ ان مہینوں کے ساتھ ہی حج کی ترتیب دی جا سکتی ہے، ماہ رمضان کے روزوں کی ترتیب دی جا سکتی ہے، اور نمازوں کی ترتیب دی جا سکتی ہے، عیدین کی ترتیب دی جا سکتی ہے، روزوں کی ترتیب دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کی ترتیب دی جا سکتی ہے۔ اگر مہینے نہ ہوں تو دینی امور پر بھی عمل کرنا مشکل ہو جائے، اور دنیاوی امور بھی مہینوں اور سالوں کے بغیر نہیں چلتے۔ اگر کسی سے وعدہ کرنا ہو کہ فلاں وقت میں فلاں وقت کے لیے یہ وعدہ ہے فلاں کام کا، تو وہ مہینے ہوں گے تو وقت کی تعیین ہوگی، دن کی تعیین ہوگی، سال کی تعیین ہوگی۔ اگر یہ مہینے نہیں ہوں گے تو یہ وعدہ کرنا بہت مشکل، کام کو پورا کرنا بہت مشکل، وعدے کو پورا کرنا بہت مشکل۔ اور یہ کب اس نے ریٹائرمنٹ لی، کب یہ بھرتی ہوا، کب اس کی پیدائش ہوئی، کب اس کی وفات ہوئی، کب اس کا نکاح ہوا، کب اس کے معاملات چلے، کب اس کے جو ہے دین اور دنیاوی کام اس نے سر انجام دیے، یہ ساری چیزیں تبھی کی جا سکتی ہیں جب مہینے موجود ہوں، سال موجود ہوں، ہفتے موجود ہوں، دن موجود ہوں۔ تو مہینوں اللہ رب العزت نے سال کے وقت کو، سال بھر کے زمانے کو اللہ نے 12 مہینوں میں اسے سمیٹا ہے۔ اب اگر کسی نے کوئی کام کرنا تو وعدہ کرنا آسان، وعدے کو پورا کرنا آسان، حج کرنا آسان، روزے رکھنا آسان، عیدین کی نماز کا اہتمام کرنا آسان، زکوٰۃ ادا کرنا آسان، 5 وقت کی نماز پڑھنا آسان، اور اسی طرح دنیاوی جتنے امور ہیں وہ سارے کے سارے انجام دینے آسان۔ نکاح کب ہوا، پیدائش کب ہوئی، معاملات کب چلے، طلاق کب ہوئی، جھگڑے کب چلے، اور دفتر میں کب جانا ہے، اور ریٹائرمنٹ کب لینی ہے، کس زمانے میں، کس مہینے میں، کس سال میں اس نے زمین کو خریدا، کس سال میں اس نے زمین کو بیچا، کس سال میں اس نے ملز لگائی، کس سال میں اس کی ملز برباد ہوئی، یہ جتنے بھی دنیاوی کام ہیں یہ سارے کے سارے 12 مہینوں کے اندر منقسم ہے، یعنی 12 مہینوں کے اندر ان کی تعیین کی جا سکتی ہے۔ اگر مہینے نہ ہوں تو ان کی تعیین کرنا بہت مشکل ہے۔ اب جب اللہ نے ان 12 مہینوں کو پیدا کر دیا تو اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، ان عدت الشہور بے شک مہینوں کی گنتی عند اللہ اللہ کے نزدیک 12 شہرن مہینے ہیں، فی کتاب اللہ کی کتاب میں۔ تو اللہ نے ان 12 مہینوں کو کب پیدا کیا؟ اللہ فرما رہا ہے یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اسی وقت سے یہ 12 مہینے بھی اللہ نے
پیدا فرمائے۔ ان 12 مہینوں میں منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، رجب، یہ 4 مہینے ایسے ہیں جو عزت والے ہیں، حرمت والے ہیں۔ کیا مطلب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ان 4 مہینوں میں جھگڑے کرنا، لڑائی کرنا یہ ممنوع تھا۔ جنگ، قتل و قتال کرنا یہ ممنوع تھا۔ کافر لوگ بھی اس کا ان مہینوں کا احترام کرتے، یہودی بھی، نصرانی بھی، یہ اور مسلمان بھی، یہ سب کے سب ان مہینوں کا احترام کرتے۔ اب ظاہر ہے کتاب تورات اتری، وہ یہودیوں پر اتری، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھی، اور بنی اسرائیل سب کے سب یہودی کہلائے۔ اور پھر ان بنی اسرائیلیوں میں آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے انہیں نصارہ کہا جاتا ہے۔ ان پر جو کتاب اتری اسے انجیل کہا جاتا ہے۔ تو آسمانی کتابوں میں قرآن سے پہلے جو آخری کتاب تھی وہ انجیل تھی، اور آسمانی کتابوں میں بڑی جو تھی وہ 4 تھی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم۔ قرآن کریم سب سے جو ہے ذوالقدر نبی اور عظیم شان نبی، اللہ کے لاڈلے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کہ خاتم النبیین ہیں۔ آپ پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، تو پیغمبر بھی سب سے عظیم ترین اس امت کے حصے میں آیا، قرآن کریم بھی سب سے عظیم ترین اس امت کے حصے میں آئی، تو سب سے آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ آسمانی کتابوں میں آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا، ان میں قتال کرنا ممنوع تھا، حرام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں عمرہ کا احرام باندھ کر 1400-1500 صحابہ کے ساتھ جو ہے عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور حدیبیہ مقام پر آ کر ٹھہرے، اس وقت مسلمانوں کے دل میں مختلف خیالات تھے کہ کافر لوگ ایسا نہ ہو ہم پر حملہ کر دے، ہم سے لڑائی کر لے۔ اور ہماری کیفیت یہ ہے، ایک تو مہینہ ہے ذوالحج کا جو حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ ہے، دوسرا یہ کہ جس جگہ میں ہم جا رہے ہیں وہ جگہ ہے احترام والی، حرم ہے، اور حرم کا اندر شکار کرنا، حرم کے اندر جھگڑے کرنا، لڑائی کرنا یہ تو آج بھی ممنوع ہے نا، کہ حرم کے اندر جھگڑے نہیں کرنا، قتال نہیں کرنا، شکار نہیں کرنا، یہ آج بھی ممنوع ہے۔ تو کہتے کہ ایک تو جگہ جس مقام پر ہم جا رہے ہیں وہ بھی بہت عظیم ہے، حرمت والا ہے، پھر تیسرے نمبر پر ہم لوگوں نے احرام باندھا ہوا ہے، احرام کی حالت میں لڑ بھی نہیں سکتے، شکار نہیں کر سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، لبیں نہیں بنوا سکتے، اور جو ہے کوئی بھی گناہ عام حالات میں تو بچنا ہی ہے، اور احرام کی حالت میں اور بھی زیادہ بچنا اس کا اہتمام ضروری ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے احکامات لوٹ آتے ہیں احرام کی حالت میں، تو فرمایا کہ بہت ساری پابندیاں ہیں، تو ہم اور مشرکین ہم سے سخت نفرت کرتے اور ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر حملہ کر دے۔ تو اللہ رب العزت یہ مسلمانوں کے دل میں خدشات تھے، تو اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اگر تم نے پہل نہیں کرنی، وہ تم پر حملہ کر دیں تو تم اپنا دفاع کر سکتے ہو، تو یہ کیفیت تھی مسلمانوں کی۔ تو بعد میں ان 4 مہینوں کی حرمت منسوخ ہو گئی، اب ان مہینوں کے اندر قتال بھی کر سکتے ہیں، پہل بھی کر سکتے ہیں، اور جو ہے لوگوں سے جو ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے جنگ کر سکتے ہیں۔ تو اب ان مہینوں کے اندر بھی اجازت مل گئی، ورنہ یہ 4 مہینے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ان 4 مہینوں کی حرمت اور عزت برقرار رہی، قتل و قتال ان میں ممنوع رہا۔ تو کافر لوگ بھی ان قتل و قتال سے بچا کرتے تھے، یہودی بھی بچا کرتے تھے، نصرانی بھی بچا کرتے تھے، مشرکین بھی بچا کرتے تھے، اور مسلمان بھی بچا کرتے تھے کہ ان میں قتال نہیں کرنا۔ لیکن یہ ذاتی کیا کرتے کافر لوگ ان 4 مہینوں میں؟ اللہ
رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا۔ پہلے یہ بتلایا کہ 12 مہینے اللہ کے پیدا کردہ ہیں، اور یہ اس وقت سے پیدا کیے ہوئے جس وقت سے آسمان اور زمین کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے، جس وقت سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور وہ 4 مہینے کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، درمیان میں 2-3 مہینے کا وقفہ آ جاتا ہے، اور پھر رجب کا مہینہ آتا ہے، درمیان میں وہ دوسرے مہینے آ جاتے ہیں، 3 مہینے لگاتار ہیں۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے، اللہ فرما رہا ہے ذالک الدین القیم، یہی دین مضبوط ہے۔ اب اللہ نے منع فرمایا کہ یہ جو 4 مہینے نا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ان کی ظلم کس طرح کرنا ہے کہ ان کی عزت نہ کرنا، ان کا احترام نہ کرنا، ان میں قتال کرنا، ان میں جھگڑے کرنا، ان میں لڑائی کرنا ان 4 مہینوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جھگڑے قتل و قتال کر کر تم اپنی جانوں پر ان 4 مہینوں میں ظلم نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافہ، اور لڑو تم مشرکین سے اکٹھے ہو کر جیسا کہ وہ تم سے لڑتے ہیں اکٹھے ہو کر۔ تو اگر مشرکین تم پر حملہ کر دیں، دشمنان اسلام تم پر حملہ کر دیں، تم اپنا دفاع کر سکتے ہو، لیکن جیسا کہ بتلایا ان 4 مہینوں کی حرمت اس وقت تک تھی جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، بعد میں ان 4 مہینوں کی حرمت منسوخ ہو گئی۔ اب ان 4 مہینوں میں اگر دشمنان اسلام سے تم نے لڑنا ہے تو پہلے لڑ بھی سکتے ہو، قتال بھی کر سکتے ہو اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ حرم شریف کے اندر لڑنا ہے، جھگڑنا ہے، قتال کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے حرمت والا بنایا۔ پھر اس سے بڑا گناہ اور پھر سب سے بڑا گناہ اور بری بات مسجد نبوی کے اندر لڑنا ہے، جو ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا جو حرم ہے اس میں قتال کرنا ہے، لڑائی کرنا ہے، جھگڑے کرنا ہے، تو یہ سب سے بری بات ہے۔ تو یہ اب جس طرح کہ ماہ عام دنوں میں لڑائی کرنا، گناہ کرنا یہ گناہ ہے، لیکن ماہ رمضان میں گناہ کرنا یہ اور بھی زیادہ شدت پکڑ جاتا ہے کہ جن دنوں کی، جن مہینوں کی اللہ نے عظمت کو بڑھایا ہے کہ ان میں تم عبادات کرو گے تمہارا اجر بڑھ جائے گا، تمہاری نیکیاں بڑھ جائیں گی، تمہاری نمازوں کا ثواب بڑھ جائے گا، تمہارے صدقات خیرات کا ثواب بڑھ جائے گا۔ اب ان مہینوں کے اندر کوئی گناہ بھی کرتا ہے، ان دنوں میں کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے، اس گناہ کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے، لہٰذا ان دنوں کے اندر گناہوں سے بچا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اور پھر جس طرح کہ مسجد ہے، مسجد میں عام دنوں میں مسئلے کے اعتبار سے لوگ آتے ہیں نماز کے لیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رکعت کو پانے کے لیے دوڑ کر آتے ہیں، تو دوڑنا ممنوع ہے کہ مسجد کا احترام یہ ضروری ہے، جیسا کہ مسجد حرام، مسجد نبوی کا احترام ضروری ہے، اور مسجد حرام کا اہتمام ضروری ہے، بیت اللہ کا، خانہ کعبہ کا، تو اس کا احترام ضروری ہے۔ اسی طرح عام مسجدوں کا احترام بھی ضروری ہے کہ ان میں دوڑ کر نہ آیا جائے، رکعت نکل جائے، رکعت کی فکر ہے تو ایسا کیا جائے کہ نرمی سے آیا جائے، دوڑ کر نہ آیا جائے، ایسا نہ ہو کہ تم قیام بھی نہ کر سکو اور اللہ اکبر کہو اور امام کو ان کے رکوع میں شامل ہونے کے لیے تم جلد بازی میں قیام نہ کر سکو، اور رکوع میں جاتے جاتے اللہ اکبر کہو، اور اگر ایسا کیا تو تمہاری رکعت تو یہ نکل گئی، کیونکہ رکوع میں امام کو پانا یہ ضروری ہے۔ اگر رکوع میں امام نہیں ملے تو آپ کی وہ رکعت نکل گئی۔ اور اسی طرح پر اگر آپ نے تکبیر تحریمہ کے بعد قیام نہیں کیا اور قیام کیے بغیر رکوع میں جاتے ہوئے آپ نے تکبیر تحریمہ کہی تو بھی آپ کی یہ رکعت نکل گئی، اور قیام کو آپ نے چھوڑ دیا جو کہ واجب تھا، فرض تھا، اس کو چھوڑ دیا۔ ہاں بیمار کوئی شخص ہو تو اس کے لیے الگ بات ہے، تو یہ اس چیز کا خیال کیا جائے کہ قیام پوری طرح ہو اور تکبیر تحریمہ ہو، اور اس کے بعد رکوع میں جائیں۔ اگر رکوع میں امام صاحب مل گئے تو آپ نے اس رکعت کو پا لیا، اگر امام صاحب اس رکوع میں نہیں ملے تو آپ نے اس رکعت کو نہیں پایا، آپ کی رکعت نکل گئی۔ ہاں نماز کی تیاری میں اگر کوئی شخص آیا، نماز کی فکر میں آیا اور اعتدال سے آیا، لیکن اس کے باوجود رکعت نکل گئی، چونکہ اذان ہو جانے کے بعد نماز کی فکر رہی اور خیال رہا اور اہتمام رہا، اس کے باوجود رکعت نہ مل سکی
تاخیر ہو گئی وضو کرنے میں، غسل کرنے میں، واش روم جانے میں، نماز کی تیاری میں، تو اگر تاخیر ہو گئی تو اللہ رب العزت اگر ایک آدھ رکعت نکل گئی، نماز کی کچھ رکعتیں نکل گئی، اللہ اس کا ثواب آپ کو عطا فرما دے گا، جماعت کی نماز پڑھنے کا اللہ پاک آپ کو ثواب عطا فرما دے گا۔ بہرحال یہ تو تھا ایک مسئلہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کافروں و مشرکوں سے اکٹھے ہو کر لڑو جیسا کہ وہ تم یکجا ہو کر اور متحد ہو کر تم سے لڑتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک پختہ بات ہے مؤخر کرنا زیادتی کرنا ہے کفر میں، کہ اس کے ذریعے گمراہ ہوتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ ایک سال تو حرمت والے مہینے کو حلال سمجھتے ہیں اور ایک سال حلت والے مہینے کو حرام سمجھتے ہیں اور دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرتے ہیں۔ اصل میں ہوتا کیا تھا، یہ 4 مہینے تھے حرمت والے، جب مشرکین کے لڑنے کی کوئی نوبت آتی تو وہ ان مہینوں میں لڑ لیا کرتے، احترام نہ کرتے۔ مثال کے طور پر اب محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور آخری مہینہ ذی الحج کا ہے، تو یہ 12 مہینے میں پہلا مہینہ اسلامی سال کا محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور آخری مہینہ ذی الحج پر ختم ہوتا ہے۔ اب محرم الحرام یہ مہینہ کن میں سے، حرمت والے 4 مہینوں میں سے۔ اب محرم الحرام میں لڑنے کی نوبت آ گئی تو یہ لڑنے سے گریز نہ کرتے، قتال کرتے، لڑتے مشرکین۔ اور پھر جب محرم کے بعد کون سا مہینہ رہا ہے، سفر کا، اور سفر کے مہینے کے اندر یہ نہ لڑتے، ہتھیار کو ڈال دیتے اور یہ گنتی پوری کر لیتے کہ جو ہم محرم الحرام میں ہم اس کا احترام نہیں کر سکے، لہٰذا ہم سفر کے مہینے میں احترام کر لیتے، اس میں لڑائی نہیں کرتے۔ تو اب اس میں زیادتی کر دی، جو حرمت والا مہینہ تھا اس میں تو اس کا خیال نہیں کیا، جو حرمت والا گزر گیا اس کے بعد اگلے مہینے میں اس کا خیال کر رہے کہ لڑائی نہیں کر رہے، جھگڑے نہیں کر رہے کہ جی گنتی پوری ہو جائے 4 مہینوں کی۔ اسی طرح پر رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کے مہینے میں لڑائی کرنا، قتال کرنا یہ حرام تھا۔ اب جب نوبت آتی قتال کرنے کی، یہ رجب کے مہینے میں قتال کر لیتے، اور جب شعبان کا مہینہ آتا تو اس میں یہ لڑائی نہ کرتے، قتال نہ کرتے، کہ اس شعبان کے مہینے کو میں پورے مہینے ہتھیار رکھ کر، ہتھیار ڈال کر یہ کہتے کہ اب دیکھو ہم نے گنتی کو پورا کر لیا، 4 مہینے حرمت والے تھے ان میں گنتی کو پورا کر لیا۔ تو ایک سال جو علت والا تھا اس کے اندر ان لوگوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، اور جو حرمت والا تھا اس مہینے کا اندر انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ جن مہینے میں لڑنے سے منع تھا اس مہینے میں انہوں نے یہ لڑے، اور جس مہینے میں لڑنے سے کی اجازت تھی اس مہینے کا اندر یہ لوگ نہیں لڑے۔ تو یہ اللہ کے دین کے اندر زیادتی کر رہا ہے۔ ایک تو کفر بہت بڑا گناہ، اور ایک تو کفر بہت بڑا گناہ، کفر کے ہوتے ہوئے پھر اس میں مزید زیادتی کرنا، یہ پھر اور زیادہ شدت پکڑ جاتا ہے، یعنی کفر میں اور زیادہ زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ یہ کیوں کرتے اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ اس لیے کرتے لیواتئوا عدۃ، تاکہ پوری کر لے گنتی ما حرم اللہ، اس مہینے کی جس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ اب اس گنتی کو پورا کر رہے حلت والے مہینے کے ساتھ، اور حرمت والے مہینے تھے اس میں قتال کر لیا، اب حلت والے مہینے میں ہتھیار ڈال کر اس گنتی کو پورا کر رہے۔ تو اللہ یہ اس لیے ایسا کرتے فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کو اللہ کے حلال کردہ کو یہ حرام قرار دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ اس طرح یہ احکامات کو توڑتے، حکموں کو توڑتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، مزین کیا گیا ان لوگوں کے لیے ان کے برے اعمال کو۔ اب ابلیس نے، شیطان نے ان کے ان برے اعمال کو ان کی نظروں میں بٹھا دیا، اپنے من میں یہ خوش ہو جاتے کہ دیکھو جی ہم نے تو 4 مہینے حرمت والے پورے کر دیے۔ اب ان کو لیکن جو حرمت والے مہینے تو ان کا تقدس کا تو خیال نہیں کیا، جو حلت والے مہینے تو اس میں لڑے اور اس میں نہیں لڑے، اور جو حرمت والے مہینے تو اس میں لڑے اور اس میں قتال کیا۔ تو شیطان نے ان کے اس برے عمل کو ان کی نظروں میں اچھا بنا دیا، مزین کر دیا ابلیس نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس طرح کرنے سے اللہ رب العزت کی حرمت حلت میں نہیں بدل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی حلت حرمت میں نہیں بدل جائے گی۔ اللہ کا حکم وہیں پر ہے، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا وہ حرام ہی رہے گا، میرے آپ کے حلال کرنے سے وہ حلال نہیں ہو جائے گا، اور جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے وہ حلال
حلال ہی رہے گا، میرا آپ کا اسے حرام قرار دینے سے حرام نہیں ہو جائے گا۔ تو اللہ کے حکم کے اندر زیادتی کرتے تھے یہ مشرکین۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، ایسے کافر لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اب اللہ رب العزت نے اختیار دیا، من میں جو مرضی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے تو اختیار دے دیا کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، سو جس کا دل چاہے کفر اختیار کر لے، جس کا دل چاہے ایمان قبول کر لے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ اللہ نے یہ اختیار دے دیا، اب جو چاہے گناہ کرے، جو چاہے نیکی کرے۔ اللہ نے نیکی اور بدی کے راستے بتلا دیے، حلت اور حرمت کے احکامات واضح کر دیے، راستے بتلا دیے۔ اب کوئی اللہ کے حلال کردہ کو حرام قرار دے، یا اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کو حلال قرار دے، یا اللہ کے دین کے اندر زیادتی کرنا ہے، اور جو اللہ کے دین میں زیادتی کرے گا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اللہ اسے سخت سزا دے گا، جہنم کا ایندھن بنائے گا، جہنم کا آگ میں اسے جھلسائے گا، اور اللہ رب العزت کا غضب اس پر برسے گا۔ لہٰذا کافروں کے کفر ایک گناہ ہے، اوپر سے اللہ کے دین میں، احکامات میں، حکموں میں مزید زیادتی کرنا، یہ کفر میں اور شدت اختیار ہو جاتی، وہ اختیار کر لیتے ہیں یہ کافر لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں کرے گا جو اللہ کے دین میں زیادتی کرتے، کفر کرتے، شرک کرتے۔ اللہ رب العزت ایسے کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ زبردست اگر اللہ چاہے تو مومن بھی بنا سکتا ہے، اگر چاہے تو نیک بھی بنا سکتا ہے، اللہ چاہے تو بد بھی بنا سکتا ہے، لیکن اللہ نے اختیار دیا ہے، یہ صلاحیت دے دی، یہ اچھا راستہ ہے، برا راستہ، جو تمہارا من چاہے اسے اختیار کر لو، اسے چن لو، لیکن جیسا کرو گے ایسا پاؤ گے، اچھا کرو گے اچھا پاؤ گے، برا کرو گے برا پاؤ گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کر دیکھ۔ جو جیسا کرے گا ایسا اپنا آپ نے آنکھوں کے سامنے وہ پا لے گا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، تم میں سے اگر کسی نے ذرا بھر بھی نیکی کی ہوگی، ذرا کی تشریح جو کی ہے مفسرین نے وہ یہ کی ہے کہ آپ ریتلے میدان کے اندر ریت کو دیکھتے ہیں، اور ریت کے اندر کچھ چمکدار دانوں کو دیکھتے ہیں جو بالکل چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، وہ چمک رہے ہوتے ہیں دور سے، ریت کے اندر وہ چمک رہے ہوتے ہیں دور سے، وہ جو چمک پیدا کر رہا ہے چھوٹا سا دانہ ریت کا ذرہ، اس کے لیے لفظ ذرہ کا استعمال ہوتا ہے، ذرہ کا۔ تو اتنی سی بھی نیکی اگر کسی نے کی ہوگی تو کل قیامت کے دن وہ اسے پا لے گا، دیکھ لے گا اپنی آنکھوں کے سامنے۔ اور پھر میرے رب نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرا بھر بھی برائی کی ہوگی، بدی کی ہوگی، تو اسے بھی اپنے آنکھوں کے سامنے وہ پا لے گا۔ لہٰذا ذرا سنبھل کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، یہ نہ سمجھ بیٹھنا کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہارے اعمال کو دیکھ نہیں رہا، کوئی تمہارے اعمال کو لکھ نہیں رہا۔ اللہ رب العزت نے دائیں بائیں تمہارے کندھوں پر فرشتوں کو بٹھایا ہوا ہے، رجسٹر ان کے پاس ہے، دائیں کندھے والا تمہارے کرامن کاتبین تمہارے اعمال حسنہ کو لکھ رہا ہے، اور تمہارے بائیں کندھے پر بیٹھنے والا کرامن کاتبین تمہارے برے اعمال کو لکھ رہا ہے۔ قرآن کریم اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ لکھتا ہے، یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم، جو نیک ہوں گے وہ نیکی اور نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، جو بد ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کے فرشتے لکھ رہے تم کیا کرتے ہو تنہائی میں، تم کیا کرتے ہو مجمع میں، تم کیا کرتے ہو چھپ کر، تم کیا کرتے ہو کھل کر۔ اللہ رب العزت کے فرشتے تمہارے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں، ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، نیکی کا ارادہ کرو پھر وہ لکھ لیا جاتا ہے، چاہے کرو یا نہ کرو، اور بری بدی کا ارادہ کرو جب تک کر نہیں لو گے وہ لکھا نہیں جاتا، یا اللہ نے تم پر فضل فرمایا۔ لہٰذا اللہ کے احسانات کو یاد رکھو، اور یاد رکھو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، لہٰذا سنبھل کر زندگی گزارو، کہیں پر بھی اللہ کا حکم ٹوٹنے نہ پائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔